ایک آدمی اٹک جیل میں ہے لیکن بہت ساری اس وقت باہر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جس نے بھی اس قوم کو لوٹا ہے, جس نے بھی توشہ خانی کو لوٹا ہے, جس نے بھی CIA کو لوٹا ہے, جس نے بھی PTCL کو لوٹا ہے, جس نے بھی وابڈا کو لوٹا ہے, جس نے بھی بینکوں کو لوٹا ہے, ان سب کو اٹک جیل میں ہونا چاہیے. السلام علیکم گائز, کیسا مجھے امید ہے کہ سب ویل اینڈ گڈ ہو گیا. اچھا جی, اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ جو سراج الحق یعنی کہ تو اس نے یعنی کہ حکومت پر ٹوٹ پڑا ہے اب, یعنی کہ عمران خان جیل میں اس وقت. سراج الحق کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں آئیے ویڈیو پر ریئیکشن دیتے ہیں. ویڈیو بہت ہی کمال کی ہے جی. الیکشن 90 دن سے آگے بڑھے تو بھرپور مخالفت ہوگی. حلقہ بندیوں کی آڑ میں قومی انتخابات کو آئینی مدت سے آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سابق اتحادی حکومت نے جان بوجھ کر سب کچھ کیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے علم بغاوت بلند کر دیا. منصورہ مرکز میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے چیئرمین تحریک انصاف کو جیل میں بند کرنے پر تنقید کے نشتر برسائے اور ساتھ ہی ساتھ مقتدر حلقوں سے بڑا مطالبہ کر دیا. آج ایک آدمی اٹک جیل میں ہے لیکن بہت ساری اس وقت باہر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جس نے بھی اس قوم کو لوٹا ہے, جس نے بھی توشہ خانی کو لوٹا ہے, جس نے بھی CIA کو لوٹا ہے, جس نے بھی PTCL کو لوٹا ہے, جس نے بھی وابڈا کو لوٹا ہے, جس نے بھی بینکوں کو لوٹا ہے, ان سب کو اٹک جیل میں ہونا چاہیے. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ سابقہ اتحادی حکومت نے جان بوجھ کر انتخابات میں تاخیر کا بندوبست کیا. آئین کے آرٹیکل 224 میں واضح لکھا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر الیکشن کروائے جائیں. اس لیے آئین کے اس آرٹیکل کی پاسداری ہونی چاہیے. آئین کی خلاف ورزی ہوئی تو جماعت اسلامی مخالفت کرے گی. سراج الحق نے کہا کہ نگران حکومت کا بنیادی کام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن سے تعاون ہے, جبکہ ملک کا بنیادی مسئلہ قانون کی حکمرانی کا نہ ہونا ہے. جی تو گائز, ویڈیو آپ واچ کر لیے, آپ نے سن لیا ہے یعنی کہ سراج الحق صاحب نے جو پیغام دیا ہے حکومت کو اور اس یعنی کہ حکومت کو. تو ویڈیو کیسی لگی, ویڈیو کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو بھی سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.